اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم درس قرآن بمتعلق حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میرے ساتھ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارا مستقبل ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس منچ پر، اس سیٹ پر موجود ہیں۔ آج ہم جو درس قرآن کر رہے ہیں یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ اس میں رب کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ فرمایا کہ اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے، سو اگر تم کو علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جو یہ فرمایا کہ اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اس دور میں جب حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت ظاہر ہے کہ بغض و عناد کی وجہ سے وہ اس وقت لوگ یہ اعتراضات کرتے تھے، یہود و نصارہ میں سے تھے، مشرکین میں سے تھے، یہ اعتراضات کرتے تھے۔ آبجیکشن یہ تھا کہ بھائی یہ مردوں میں سے رسول کیوں آیا؟ یہ رسول جو ہے وہ بشر کیوں ہے، مرد کیوں ہے؟ فرشتوں میں سے رسول کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا بڑا ایک عظیم الشان جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت یہود و نصارہ کی کثرت تھی، تو اب فرمایا کہ اے محبوب، بات یہ ہے کہ ان سے پوچھیں کہ یہ اپنے علم والوں سے پوچھیں، جو ان کے جو رہبا ہیں، رہبان کے لیجئے یا جو پادری ہیں، ان سے پوچھئے۔ جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ اپنے پادریوں سے پوچھیں۔ اور اسی طریقے سے اہل یہود سے فرمایا کہ تم اپنے بڑوں سے پوچھو، اپنے علماء جو علماء یہود ہیں ان سے پوچھو کہ ان سے پہلے، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جو نبی اور رسول تشریف لائے تھے وہ کون تھے؟ اور ظاہر ہے کہ اہل نصارہ کے جو علماء تھے یا اہل یہود کے جو علماء تھے وہ اپنی کتابیں پڑھ کر یہ جانتے تھے، نصارہ یعنی کرسچنز یہ جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے اور رسول تھے، مرد تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ اہل یہود بھی یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے اور مرد تھے اور نبی اور رسول بن کر تشریف لائے۔ تو یہاں پر گویا کہ ان کی زبان بندی اس اعتبار سے کی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ جب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام مرد تھے، بشر تھے، وہ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام مرد تھے، بشر تھے، ان کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو پھر نبی علیہ السلام پر اعتراض یہ آتا ہی نہیں ہے، یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ رسول اور نبی تھے، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام، حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھی نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ظاہر ہے کہ جو خواتین کی عظمت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہر ایک کی تخلیق جو ہوتی ہے نا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو جن سے مرد ہے، جن سے مذکر ہے، جن سے مؤنث ہے، تو ہر ایک کی تخلیق اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ جس کا کام ہے وہی کرتا ہے۔ تو یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو سونپا ہے، یعنی مرد حضرات میں سے، مردوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول، پیغمبر علیہم السلام بنا کر مبعوث فرمائے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو یہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اب یہ اصل خطاب جو ہے وہ اہل یہود، نصارہ یا اس دور کے جو مشرکین تھے ان سے تھا کہ تم اپنے علماء سے پوچھو، اصل خطاب ان کا تھا۔
ان سے تھا، لیکن یہاں پر جو اس کے الفاظ ہیں وہ عموم پر دلالت کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اعتبار جو عموم الفاظ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں علماء یہود مراد ہیں یا علماء نصارہ مراد ہے، لیکن رہتی دنیا تک ظاہر ہے کہ جو اپنے اپنے دور کے علماء ہوں گے تو وہ بھی مراد ہوں گے کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر اہل ذکر سے مراد کون ہوں گے اس دور میں؟ یعنی قرآن جو کہہ رہا ہے، جو مخاطبین ہیں کون ہے، اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہاں پر مفسرین نے ایک بات فرمائی کہ یہاں پر اہل ذکر سے مراد اہل القرآن ہیں، جو قرآن والے ہیں وہ مراد ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کا ایک نام جو ہے، جیسے قرآن کریم کو قرآن بھی کہتے ہیں، الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کتاب مبین بھی کہا جاتا ہے، نور بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، الذکر بھی قرآن کا نام ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، تو یہاں پر بھی ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص اس کی یوں سمجھ لیں کہ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے کہ جب ہمیں پوچھنا ہو تو ہم کس سے پوچھیں، ہمیں جب سوال کرنا ہو تو ہم کس سے سوال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب تم سوال کرو تو کسی ایرے غیرے سے سوال نہ کرو، جب تم لا علم ہو سوال کرنا چاہتے ہو تو اہل القرآن سے سوال کرو۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سوالات کے جوابات دینے کے لیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا بڑا حیرت انگیز اسٹیٹمنٹ ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو، اہل القرآن سے پوچھو۔ کیوں کہ آج اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفی حضرات بھی ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی ہیں، منطقی حضرات بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں جن کا تعلق سائنس سے ہے یا اس کی مختلف ڈیفرنٹ برانچز سے ہے، تو ہر ایک جواب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ دین کی بات اگر پوچھنی ہو تو فلسفی سے نہ پوچھنا، دین کی بات اگر پوچھنی ہو تو ڈاکٹر سے نہ پوچھنا، دین کی بات اگر پوچھنی ہو تو منطقی سے نہیں پوچھنا، دین کی بات اگر پوچھنی ہو تو کسی بایولوجی والے سے نہ پوچھنا، کسی کیمسٹری والے سے نہ پوچھنا۔ دین کی بات اگر پوچھنی ہو تو وہ اہل القرآن سے پوچھنا، قرآن والے سے پوچھنا، ان سے پوچھو گے تو تمہیں دین کی بات ملے گی۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں اہل القرآن کی، اہل ذکر کی، تو اس سے مراد یاد رکھیں کہ حدیث جو ہے نا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیث ہے، احادیث کریمہ ہے، وہ قرآن سے جدا نہیں ہے، کیونکہ قرآن اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ کو دیکھنا ہوگا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو دیکھنا ہوگا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر نماز، 5 نمازوں کا ذکر تو ملتا ہے، نمازوں کی فرضیت کا ذکر ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی فرضیت کا ذکر ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے۔ لیکن ڈیٹیل اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ سے ملے گی، آپ علیہ السلام کی احادیث کریمہ سے ملے گی ہمیں۔ تو جب بھی ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو حدیث اور سنت جدا نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اہل القرآن کی بات کی جائے تو سب سے بڑھ کر اگر کوئی اہل القرآن ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ کوئی اگر اہل القرآن میں سے ہیں تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن ایک بات ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک واضح انداز میں ایک شخصیت ملتی ہے، ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ذکر ملتا ہے۔ وہ کس طرح ملتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان القرآن مع علی، اللہ اکبر،
وعلی مع القرآن، فرمایا کہ بے شک قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ لم یفترقا، لم یفترقا، دونوں جدا نہیں ہوں گے، دونوں جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی دونوں ساتھ ہی ہوں گے۔ تو اگر ہم اہل القرآن کی بات کریں تو صحابہ میں سے، اہل بیت اطہار میں سے ایک منفرد شخصیت، ایک عظیم الشان شخصیت اگر ہمیں ملتی ہے جو قرآن سے بہت جڑے ہوئے ہیں، اہل القرآن میں سے ہیں، وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر یہی آپ دیکھیں نا کہ یہی ذکر ہے، یہی قرآن ہے کہ جس کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کسی آیت کے بارے میں پوچھا کہ قرآن کی روح سے بتاؤ، کہ فرمایا کوئی مسئلہ پوچھا، قرآن کی روح سے بتائیں کہ یا علی اس کا جواب کیا ہے، تو انہوں نے قرآن کی روح سے جواب دیا۔ پھر وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ انجیل کی روح سے بتائیں کہ اس کا جواب کیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجیل کی روح سے بتایا۔ پھر وہ شخص آیا، مجھے تورات کے احکامات کے مطابق بتائیں، تورات کی روح سے بتائیں کہ اس کا حکم کیا ہوگا، تو آپ اتنے صاحب علم ہوئے قرآن سے جڑنے کی وجہ سے کہ آپ نے انجیل اور تورات کی روح سے بھی وہ مسائل اس شخص کو بتائے۔ اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں کہ جب قرآن کا علم آ گیا نا تو سارے علوم اس ذات کے اندر سمو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شخص نے 10 بار علم کے متعلق سوال کیا، علم اور مال کے متعلق 10 مرتبہ، کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے، تو آپ نے 10 مرتبہ اس کو مختلف طریقوں سے جواب دیا، ایک جواب نہیں دیا، مختلف طریقوں سے جواب دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں صحابہ کی تو میں یہاں پر کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے علم کا جو مرتبہ ہے، علمی جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہے، قرآن کی روح سے کیا ہے۔ تو یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی مجتہد صحابی ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی حضرت مولا علی سے کسی مسئلے کو دریافت کیا تو ہم نے ہمیشہ صحیح جواب پایا، ہمیشہ درست جواب پایا۔ ہم سب کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو خود بھی مجتہدہ صحابیہ ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ کیا فرماتی ہیں، جب ان کے سامنے مولا علی کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی سے زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل شرعیہ کا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے، ان سے زیادہ جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور مزید حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سوائے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کے سوا کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے وہ پوچھ لیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور بات اس پر مکمل نہیں ہوتی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک فرمان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اقضانا علی، ہم میں سے سب سے بہترین جو علم والا ہے اور علم کے مطابق، فتاویٰ کے مطابق اگر کوئی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہم میں ہے تو وہ علی کے سوا کوئی اور نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی خدمت میں کوئی بھی مشکل مقدمہ پیش ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی فیصلے میں غلطی نہ ہو جائے۔ اور ہوا یوں تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں پر ایک محبت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے نا کہ حضرت فاروق اعظم کی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کیا محبت تھی۔ ایک معاملہ یہ ہوا کہ ایک ایسی عورت پیش کی گئی کہ ظاہر ہے کہ اس نے وہ جرم کیا تھا کہ جس کے بعد اس کی سزا تھی وہ سنسار کرنا تھی، اور وہ عورت پریگننٹ تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ فیصلہ فرمایا کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے،
تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ اگر عورت پیگنٹ ہو اور اس پر کوئی اس طرح جرم ثابت ہو جائے، سنسار کرنے کی سزا ہو، تو فرمایا کہ بچے کی ولادت کے بعد اس پر حد لگائی جائے۔ اللہ اکبر۔ جب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان سنایا نا، تو اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع فرمایا، اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک فرمان ہمیں اور ملتا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ذرا سا اس کی معنویت کی طرف جائیں تو بڑا عجیب و غریب یہ فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کل جو شہر ہوتے ہیں نا، سٹیز ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے جب ہم شہر سے باہر نکلتے ہیں تو ٹول پلازا آتا ہے۔ تو پرانے وقتوں میں اچھا وہاں جب پہنچ گئے، وہاں سے کراس کر لیا آپ نے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شہر چھوڑ دیا ہے، یا ٹول پلازا سے اب اندر داخل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انٹری اس سٹی میں ہو گئی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس کی تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں، گہرائی میں جائیں تو اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کہ پرانے وقتوں میں جو شہر ہوا کرتے تھے نا، تو آس پاس فصیل ہوا کرتی اور شہر کا باقاعدہ دروازہ ہوا کرتا، تو اس سے انٹر ہونے کے بعد یہ ہوتا کہ بھئی آپ کی شہر میں انٹری ہو گئی ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں۔ کوئی اگر قرآن سے اپنا رشتہ ناتا جوڑنا چاہتا ہے، کوئی اگر حضور نبی کریم علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، کوئی اگر علم دین سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازے کی صورت میں ہے تو وہاں سے ہوتا ہوا ہے، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوتا ہوا ہے، تو گویا کہ وہ علم کے شہر میں بھی داخل ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مدینۃ العلم وعلی بابوہا، علم اصل میں قرآن ہے، علم اصل میں قرآن ہے، اور قرآنی علوم کا اصل دروازہ، قرآنی علوم کا شہر میرے نبی علیہ السلام ہے، اور اس کا قرآنی علوم کا اصل دروازہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ شان ہے میرے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے فتاویٰ دیکھیں، یا آپ کا جو فیصلہ کرنے کا انداز ہے، یعنی علم پر دسترس تو ایسی یعنی عظیم دسترس، مکمل دسترس، کہ آپ صحابہ میں کھڑے ہوتے ہیں یا کہیں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا یہ فرمان بڑا مشہور ہے، سلونی ما شئتم، تم جو چاہو مجھ سے سوال کر لو، جو چاہو مجھ سے سوال کر لو۔ اور جس کی جو مرضی ہوتی وہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا اور آپ اس کا جواب عنایت فرماتے۔ ایک واقعہ ہے، ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کو قرآن میں تمام علوم ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر طرح کے علوم موجود ہیں۔ ظاہر قرآن کریم میں کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر اور خشک شے، کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں نہ ہو۔ جمیع العلم فی القرآن ولکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علوم قرآن میں ہیں، لیکن لوگوں کی جو عقلیں ہیں تو ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق اس سے علم حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے یہ سوال کیا کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے مسلمانوں کا، تو میرا ایک سوال کا جواب دیجیے۔ کیا سوال ہے تمہارا؟ تو اس یہودی کی نا داڑھی بہت کم تھی، یعنی نہ ہونے کے برابر تھی، کچھ بال تھے، اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی گھنی تھی۔ تو اس نے سوال کیا کہ آپ کی داڑھی مبارک گھنی ہے اور میری داڑھی نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم بال ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے؟ اب بظاہر یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا، بڑا عجیب و غریب کوسچن تھا، لیکن آپ نے برملا یہ جواب دیا
آپ نے فرمایا 8ویں پارے میں ایک آیت کریمہ ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے، وہاں سے ہر چیز فوراً اگتی ہے۔ جو بنجر زمین ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں اگتی، کوئی چیز نہیں اگتی، چاہے آپ کتنے بیج ڈال دیں، ٹھیک ہے، کتنے بیج زمین کھود کے آپ ڈال دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو زمین صحیح نہیں ہوتی اس میں سے بہت کم اگتا ہے۔ تو آپ نے برملا یہ آیت کریمہ پڑھی 8ویں پارے کی، اور فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے نا، یخرج نباتہ باذن ربی، وہ اپنے رب کے حکم سے بہت زیادہ سبزہ اگاتی ہے۔ گویا کہ اشارہ تھا کہ میری داڑھی جو گھنی ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طریقے سے دیا، اور فرمایا کہ جو بنجر زمین ہوتی ہے یا جو خراب زمین ہوتی ہے اس سے نہیں اگتا، اگر اگتا بھی ہے تو بہت کم اگتا ہے۔ یہودی نے یہ جواب سنا تو وہ بالکل مبہوت ہو گیا اور بالکل لاجواب ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اسی طریقے سے آپ کے جو عظیم الشان فیصلے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ایک تو میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیصلے کی مثال دی۔ اب ایک آپ کے دور میں ایک معاملہ ہوا کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے کو اپنے غلام کے ساتھ کسی اور شہر بھیجا۔ اچھا، اس غلام کے دل میں کوئی بات ہوگی، جب اس شہر میں پہنچے تو کسی طریقے سے بھی اس غلام نے اس لڑکے کو اپنے ماتحت کر لیا، قبضہ کر لیا، کچھ زیادتی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، مارا پیٹا ہوگا، اور وہاں پر مدعی بن گیا کہ یہ میرا غلام ہے، یعنی غلام مدعی بن گئے کہ میں آقا ہوں، یہ میرا غلام ہے۔ تو اب اس نے لڑکے نے لوگوں سے کہا کہ آقا کا بیٹا میں ہوں، غلام یہ ہے۔ اب فیصلہ کیا ہوا کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں آیا، تو آپ نے پھر کیا فرمایا؟ آپ ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے، تو اب فیصلہ کس طرح فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 سوراخ کیے جائیں، اور دونوں سوراخوں میں جو لڑکا ہے اور جو غلام ہے وہ دونوں اپنا سر جو ہے اس سوراخ میں رکھ دیں، اس سوراخ کے باہر رکھ دیں۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا، تلوار اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ غلام کا سر کاٹ دو۔ اب جیسے ہی آپ نے اپنے غلام سے فرمایا، کمبر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ غلام کا سر کاٹ دو، تو جو اصل غلام تھا اس نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا۔ تو معاملہ واضح ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے۔ اصل تھا کہ وہ غلام تھا جو کہ مدعی آقا ہو کر آیا تھا کہ جی یہ لڑکا میرا غلام ہے۔ اس طرح آپ نے فیصلہ فرمایا۔ اسی طرح ایک بچے کے متعلق 2 خواتین کا جھگڑا ہوا، اور دونوں خواتین یہ کلیم کر رہی ہیں کہ جی یہ بچہ میرا ہے، دونوں خواتین کلیم کر رہی ہیں بچہ میرا ہے۔ اب مجھے بتائیں کتنا مشکل فیصلہ ہے، کیسے کیا جائے، کیسے معلوم ہو؟ تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جو ہے وہ بچے کو مار دیا جائے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ مارنے کا پروگرام تو نہیں تھا، لیکن آپ نے فیصلہ کرنے کے لیے کہ بچے کو مار دو۔ اب جو اصل ماں تھی نا، اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، میں سے وڈرا ہوتی ہوں، اب بچے سے کچھ نہ کہیں، بچہ اس خاتون کے حوالے کر دیں، میں وڈرا ہوتی ہوں کہ یہ بچہ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، مولا علی سمجھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ جو عورت وڈرا ہو رہی ہے نا، ظاہر ہے کہ ماں کی ممتا کیسے برداشت کر سکتی ہے، تو فرمایا کہ بچہ اس کا ہے، اس کے حوالے کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 آپس میں دوست ہوں گے یا ساتھ سفر کرنے والے ہوں گے، کہیں جا رہے تھے، تو ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اب راستے میں بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا کھانا کھا لیتے ہیں۔ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک تیسرا شخص آیا، اسے سلام دعا کی، تو ان لوگوں نے اسے بھی کھانے میں شریک کر لیا۔ اب جب کھانا کھا چکے تو وہ شخص 8 دراہم ان کو دے کر گیا اور کہنے لگا کہ یہ آپس میں بانٹ لو، جو میں نے کھانا کھایا ہے تو یہ آپس میں بانٹ لینا۔ اب ان کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوا، اختلاف ہوا، کیونکہ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا 5 دراہم میرے اور 3 دراہم آپ کے، تو اس نے کہا نا جی یہ 3 دراہم میرے نہیں بنتے، میرے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ تو اب معاملہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
دربار میں پہنچا تو اب معاملہ یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص 3 دراہم نہیں لے رہا تھا اس سے فرمایا کہ 3 درہم لے لو، تمہارے یہ بنتے نہیں ہیں، تمہارا بنتا 1 درہم ہے۔ اس نے کہا مجھے سمجھا دیں، اگر میری بات سمجھ میں آ جائے گی، آپ کا فیصلہ صحیح ہوا تو میں مان لوں گا، 1 درہم لے لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ 8 روٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے 3 بندے تھے، تو 8 کو 3 سے تقسیم کیا جائے تو کتنے ٹکڑے ہوئے روٹیوں کے؟ 24۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ملٹی پلائی کیا جائے 8 کو 3 سے تو کتنے ہوئے؟ 24۔ تم بندے کتنے تھے؟ 3 تھے، تو اب ہر ایک نے کتنے ٹکڑے کھائے؟ ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے، ٹھیک ہے۔ تو تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے، 8 تو تم کھا گئے اور باقی 1 ٹکڑا بچا، تو تمہارا 1 درہم بنتا ہے۔ تو وہ بڑا پچھتایا اور بالآخر وہ 1 درہم لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب کہنے کا مقصد یہ کہ اتنا علم اور ایسے فتاویٰ اور ایسے جو ہے نا ایسے یعنی فیصلے کرنا کہ جو فیصلہ ہر ایک نہیں کر سکتا، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ انفرادی خصوصیت ہے کہ آپ نے آنکھ کھولی تو کسی اور چہرے کو نہیں دیکھا، چہرہ مصطفیٰ دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے، چونکہ حضرت ابو طالب کے یہاں آپ تھے، ان کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، تو ان کی اور اولاد بھی تھی، تو آپ نے مولا علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ تو بچپن سے ہی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر کوئی چہرہ دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا، اگر کسی کی عادتیں سیکھیں تو عادات مصطفیٰ سیکھیں، کسی کی عبادت دیکھیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی عبادتیں دیکھیں، کسی کا چلنا پھرنا دیکھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا چلنا پھرنا دیکھا، کسی کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام پر قرآن نازل ہو رہا ہے تو آپ براہ راست حضور نبی کریم علیہ السلام سے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام میں داخل ہوئے نا تو مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ صحیح روایت یہ کہ 8 یا 10 سال آپ کی عمر مبارکہ تھے، تو آپ نے رات کے وقت حضور نبی کریم علیہ السلام کو اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نماز ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے۔ اور پھر حضرت مولا علی اس وقت 8 یا 10 سال عمر ہے، تو آپ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم بھی اس دعوت کو قبول کر لو۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے عرض کی کہ مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دیں، اور رات میں آپ گئے اور صبح آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یعنی 8-10 سال کی عمر میں بھی سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت اور وہ فہم جو کہ اس عمر میں نہیں ہوتا، لیکن مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے فیضان اقدس سے اس وقت بھی آپ کی وہ سوچ تھی، وہ فکر تھی اور وہ سمجھ تھی، اور پھر پوری حیات طیبہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے قرآن کا فیض لیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دسترس، یعنی ہم دیکھیں کہ اگر اہل ذکر جو ہم کہتے ہیں اہل قرآن، اس کا اولین اطلاق حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد اولین اطلاق اگر کسی پر ہوتا ہے کہ اہل قرآن میں اولین کون ہیں تو ہمیں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نظر آتے ہیں۔ اور علم کے حوالے سے آپ نے بہت زبردست اقوال آپ کے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قول جو بڑا زبردست ہے اور آپ سب کے لیے اس میں جو ہے وہ ہدایت کا راستہ بھی ہے، اور اس میں آپ کے لیے یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ قول ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا علم اور مال کے متعلق، تو فرمایا کہ علم جو ہے یہ افضل ہے، یہ مال سے افضل ہے۔ اب آج کے نوجوان سے کوئی کہے کہ بھائی مال چاہیے علم چاہیے، وہ کہے گا علم بعد میں لے لیں گے، پہلے مال دو۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ علم افضل ہے؟ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ مال جو ہے یہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مال جتنا خرچ کیا جائے کم ہو جاتا ہے، اور علم آپ جتنا پھیلائیں گے اتنا آپ کا علم بڑھتا رہے گا۔ دوسرا ایک بڑا زبردست قول ہے، فرماتے ہیں کہ علم اس لیے افضل ہے
کہ مال اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کو مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر علم آپ کے پاس ہے تو آپ کو علم کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی بلکہ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار جو فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت علم کے حوالے سے، تو میں نے اس کی کچھ واقعات اور جو احادیث کریمہ ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سب کو اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سارا فیضان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم کی رغبت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جی ناظرین و سامعین، اب ہم آتے ہیں کوسچنز کی طرف، سوالات کی طرف، تو کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ حسین منیر ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں، تو آج کے دور میں کیا ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بڑا اہم کوسچن ہے۔ قرآن ہمیں نا زندگی کی ڈائریکشن دیتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ھدی للناس، ٹھیک ہے، ھدی للمتقین۔ یہ ہمیں زندگی کی ڈائریکشن دیتا ہے اور ہمیں زندگی کا مقصد بھی بتاتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر ہمیں یہ قرآن ضابطۂ اخلاق بھی دیتا ہے۔ پھر یہ قرآن ہمیں حدود اربعہ، ہمیں باؤنڈریز بھی بتاتا ہے نا۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، حافظ صاحب ہیں ماشاءاللہ، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، کہ جس نے اللہ کی حدود باؤنڈریز پھلانگی تو وہ ظالمین میں سے ہے۔ کہیں فرمایا کہ وہ انکار کرنے والوں میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن جب ہم مسلمان پیدا ہوئے، ہمارا قرآن پر یقین ہے، ایمان ہے، تو قرآن ہمیں زندگی کا مقصد بتا رہا ہے، ضابطۂ اخلاق بتا رہا ہے، ہماری باؤنڈریز بتا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے نا، زمین اور آسمان اور اس کے مابین، اے انسان ہم نے سب چیزیں تیرے لیے مسخر کر دی ہیں، تیرے لیے مسخر کر دی ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر سورہ نحل میں ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کیا کیا چیزیں پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیزیں بھی ہوں گی آپ اسے اختیار کیجئے، چاہے وہ سائنس کے حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے، دور جدید کے اعتبار کے حوالے سے، دور جدید کے اعتبار سے جو چیز بھی آپ ہے دور جدید کے علوم میں آپ حاصل کیجئے، آپ ہر ایک کی طرف جائیں، ترقی کی راہوں کی طرف جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن میں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی حدود کو پھلانگنا نہیں، اللہ اور نبی علیہ السلام کی حدود سے باہر نہیں جانا، اس حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ بالکل ہر قسم کی رہنمائی قرآن کریم ہمیں دیتا ہے۔ اس حدود سے باہر گئے تو پھر تباہی اور بربادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید علی طلحہ شاہ مشہدی۔ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے علم میں اضافہ فرما کر بتایا کہ ویسے تو تمام صحابہ کرام کا قرآن مجید کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ نے ہماری اصلاح فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پاک کے ساتھ ایک گہرا اور منفرد تعلق نظر آتا ہے، یہ کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ یہ بڑا ہی آپ نے اچھا سوال کیا۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ایک تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور جس طرح میں نے درس قرآن میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بچپن ہی سے حضرت ابو طالب سے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا، تو اب بچپن سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اب میں کہوں گا کہ آپ تربیت میں رہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، پرورش میں رہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی بچپن ہی سے آغوش نبوت میں ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان کی زیر تربیت ہیں، اور جتنی قربت ظاہر ہے جو گھر میں ہو تو جتنی قربت گھر والے کو ہوتی ہے تو باہر والے کو تو وہ قربت نہیں ہوتی، تو آپ کی قربت بچپن سے ہی میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہی، تو ظاہر ہے کہ آقا علیہ السلام پر قرآن نازل بھی ہو رہا ہے، وحی مبارکہ نازل ہو رہی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام آپ کو سکھا رہے ہیں۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ آپ کسی ایسے عالم دین کے پاس جائیں
کہ جس کو بڑا قرآن کا علم ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس کے پاس کچھ عرصہ بیٹھیں تو خود بخود آپ کے اندر ایک تبدیلی، چینج آنا شروع ہو جائے گا نا، آپ کو قرآن کے متعلق معلومات ہونا شروع ہو جائے گی. تو آپ کسی دنیا میں کسی اچھے عالم دین، کوئی قرآن سے شغف رکھنے والا، اس کے پاس بیٹھے تو آپ کے علم کا یہ عالم ہوتا ہے. تو جو شخصیت صاحب قرآن کے ساتھ رہی ہو تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اسی لیے فرمایا نا اسی صاحب قرآن علیہ السلام نے کہ ان القرآن مع علی وعلی مع القرآن، کہ بے شک قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، دونوں جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی یہ ساتھ آئیں گے. جی کوئی اور سوال کرنا چاہیں تو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام میرا سبحان عارف ہے. مفتی صاحب ایک سوال تھا، وہ یہ کہ آپ نے ابھی فرمایا قرآن کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے پوچھا، اہل ذکر سے پوچھا اگر تم نہیں جانتے. تو دنیاوی علوم میں جو دینی علوم ہم علماء سے پوچھیں گے، اہل علم سے، جو دنیاوی علوم ہیں کیا وہ فضول ہیں، بے معنی، بے اہمیت ہیں؟ جی بڑا اسپیشل سوال آپ نے کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ دور حاضر کے اعتبار سے بھی سوال ہے یہ. دیکھیں یاد رکھیں کہ ہم اگر دیکھیں ترقی اس کو دو قسموں میں اب منقسم کریں. نمبر ایک تمدنی ارتقاء، تمدنی ارتقاء یعنی دنیاوی ترقی، اور نمبر دو روحانی ارتقاء یعنی روحانی ترقی. اچھا دنیاوی جو ترقی ہوتی ہے جسے ہم تمدنی ترقی کہتے ہیں، ارتقاء کہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس کا مدار عام طور پر اکثر ظاہری اور دنیاوی علوم پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر سائنس میں کوئی کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ دنیاوی علوم حاصل کریں گے، کرنا بھی چاہیے. آج کل آئی ٹی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، تو آپ وہ علوم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو تمدنی ارتقاء جو ہوتا ہے اس کا زیادہ تر جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ظاہری اور دنیاوی علوم پر ہوتا ہے، ایجوکیشن پر ہوتا ہے. دوسری ہوتی ہے روحانی ترقی. روحانی ترقی کا جو دار و مدار ہے وہ دنیاوی علوم پر نہیں ہے، بلکہ وہ کس پر ہے؟ وہ ریویلڈ نالج پر ہے. تمدنی ارتقاء وہ اکوائرڈ نالج پر تھا، اور یہ جو روحانی ترقی ہے اس کا مدار ریویلڈ نالج مینس کیا ہے کہ وحی الہی، قرآن اور پھر احادیث کریمہ، تو اس کا مدار ریویلڈ نالج پر ہے. تو ظاہر ہے کہ دنیاوی ترقی حاصل کرنا چاہیں تو آپ دنیاوی علوم کی طرف بھی جائیں، لیکن مسئلہ کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگنا نہیں ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کرنا. اور یاد رکھیں کہ اس کو بیلنس لے کر چلیں، دنیاوی علوم کو بھی، دینی علوم کو بھی. خرابی کہاں پر لازم آتی ہے؟ جب ہم مس پلیس کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بایولوجسٹ ہے تو اس سے آپ جا کر دینی سوال کریں گے، کوئی دینی مسئلہ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بایولوجی کے فارمولے بتا سکتا ہے، وہ باتیں بتا سکتا ہے، آپ کی صحت کے حوالے سے بتا سکتا ہے، لیکن وہ دین کے حوالے سے نہیں بتا سکتا. اسی طریقے سے آپ کسی کیمسٹ کے پاس چلے جائیں تو وہ فارمولے بتائے گا، کچھ اور چیزیں بتائے گا، لیکن وہ آپ کو دین کا معاملہ نہیں بتا سکتا. اسی طریقے سے کوئی عالم دین ہے، اس کے پاس آپ جائیں، میتھمیٹک کا مسئلہ پوچھیں یا کیمسٹری کا مسئلہ پوچھیں، بایولوجی کا، تو جب آپ مس پلیس کریں گے، ڈس بیلنس کریں گے تو خرابی وہاں پر لازم آتی ہے. تو کہتے ہیں نا جس کا کام ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے نا، جس کا کام اسی کو ساجے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ دین کا مسئلہ پوچھو گے تو وہ اہل دین، اہل قرآن، جو اہل سنت ہیں ان سے پوچھو گے، جو سنت والے ہیں، قرآن والے ہیں، جو اس کو جانتے ہیں ان سے پوچھو گے. جب کوئی دنیاوی مسئلہ ہوگا تو ظاہر آپ کیمسٹری کا مسئلہ ہے تو کیمسٹ کے پاس جائیں گے، بایولوجی کا مسئلہ ہے آپ کی صحت کے حوالے سے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو جس کی جو فیلڈ ہے تو اس طریقے سے بیلنس میں رکھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پرابلم وہاں ہوتی کہ جب معاملہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی علوم کے ساتھ وابستہ رکھیں، اور دنیاوی علوم بھی جو ترقی کی راہ میں ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں ان کو بھی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ پھر کبھی ہم درس قرآن میں اس پروگرام میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. تو درس قرآن بمتعلق حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.